ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نو عزت اور عظمت کیوں ملی ہے؟ اہل بیت وچ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اتنی بڑی عزت عظمت وقار ہے، انہاں دے دیگر بھائی بھی نے۔ اگر یہ عزت وقار اس واسطے ہوندا کہ ابو طالب دے بیٹے نے تے پھر ہر ابو طالب دے بیٹے دی عزت بھی ہوندی، عظمت بھی ہوندا، وقار بھی ہوندا، شان بھی ہوندا، تو معلوم ہوندا ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عزت عظمت وقار اس واسطے نہیں کہ وہ خاندان دی وجہ کر کے ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت وقار عزت خاندان دی وجہ کر کے ہوندی تو اسلام تو پہلے بھی انہاں دے عزت و عظمت وقار دے اس طریقے نال چرچے ہوندے جو اج دنیا تے موجود نے۔ تو جس نو بھی عزت ملی ہے، عظمت ملی ہے، وقار ملیا ہے، فضائل و منقبت ملی ہے، شان ملی ہے، نہ خاندان دی وجہ کر کے ہے، نہ علاقے دی وجہ کر کے ہے، نہ مال دی وجہ کر کے ہے، نہ دولت دی وجہ کر کے ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہر اس شخص نو عزت اور عظمت ملی ہے اور ملدی رہے گی جو عزت و عظمت والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو قبول کرتا ہے۔ جس نے پیغمبر دی دعوت قبول نہیں کی تھی، جس نے کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت نبوت اور رسالت نو تسلیم نہیں کیتا، وہ کدی بھی عزت و عظمت والا نہ بنیا ہے نہ قیامت تک بنے گا۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو قبول کیتا ہے، آپ دی حیثیت نبوت اور رسالت نو تسلیم کیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس نو فرش خاک تو چاہ کے کائنات دی بلند ترین اعلی جنات فردوس دا حقدار بنا دیتا ہے۔ حضرت علی تو اپنی جگہ تے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء کرام دے بعد ساری کائنات انسانیت وچ سب تو افضل البشر انسان ابو بکر صدیق نے، انہاں دا مقام تو اپنی جگہ تے۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رسالت نو منیا ہے، آپ دی دعوت نو منیا ہے، وہ کائنات دے اندر لوگاں دی نگاہ دے اندر اگرچہ حقیر ہے، کمزور ہے، اس دی کوئی حیثیت نہیں، مگر اللہ رب العزت نے اتنی عزت عظمت وقار اور فضیلت دیتی ہے کہ کالے رنگ دا بلال کائنات دی نگاہ دے اندر غلام ہے، معاشرتی معاشی اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی اس نو خرید کرنو تیار نہیں، مگر جب دعوت پیغمبر نو قبول کیتا ہے، حیثیت نبوت و رسالت نو تسلیم کیتا ہے، لوگوں کتنی بڑی عزت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ آج مکے دے قریشی چودھری کائنات دے وڈیرے اپنے آباء و اجداد تے فخر کرن والے، حسب و نسب تے فخر کرن والے، بیت اللہ دے مجاور اج تھلے بیٹھے نے، اور وقت دا حبشی غلام اج بیت اللہ دی چھت تے کھڑا ہے۔ رب کائنات نے عزت و عظمت کیوں دیتی ہے کہ پیغمبر دی دعوت نو قبول کیتا ہے۔ او بلال جس نو کوئی خرید نہیں کردا کہ بلال معاذ اللہ نکما ہے، کوئی ہنرمند نہیں، مگر دعوت پیغمبر نو قبول کیتا ہے۔ اللہ دی قسم ٹردا زمین تے ہے، رب کائنات دی جتیاں دی آہٹ جنت دے محلہ وچ سنے مصطفیٰ نو سنا کے دس رہے ہے، وہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرا بن جاندہ ہے، ساری کائنات تو زیادہ میں نو پیارا بن جاندہ ہے، جو تیری دعوت نو قبول کر لیندہ ہے، کائنات عزت والا بن جاندہ ہے، جو تے محمد دی نبوت اور رسالت نو تسلیم کر لیندہ ہے، کائنات دے اندر عظمت والا بن جاندہ ہے۔ حضرات اگر کائنات دے اندر کسی نو بھی عزت ملی ہے، عظمت ملی ہے، فضیلت ملی ہے، شان ملیا ہے، مرتبہ ملیا ہے، رتبہ ملیا ہے، اس دی شان وچ قرآن نازل ہویا ہے، اس
دی شان وچ پیغمبر محمد رسول اللہ نے او دی شان دے اندر الفاظ فرمائے نے کہ اس واسطے نہیں کہ وہ خاندان دا بڑا ہے، اس واسطے نہیں کہ وہ معاشی طور تے بڑا مضبوط ہے، اس واسطے نہیں کہ وہ تاجر بہت بڑا ہے، اس واسطے نہیں کہ اس دا کنبہ بہت بڑا ہے۔ رب کعبہ دی قسم، کائنات دی دھرتی تے جس نو بھی عزت ملی ہے محبوب پیغمبر دی دعوت اور حیثیت نو قبول کرن نال ملی۔ آئیے حضرات، اسے واسطے رب کائنات نے صحابہ کرام دے بارے او عزت او عظمت او پیار او وقار جو کائنات دے اندر کسے نو نصیب نہیں۔ اللہ دی دھرتی تے اللہ نو ساری کائنات نالوں زیادہ محبوب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دے اندر کوئی شک نہیں۔ کائنات دے اندر بسنے والا ہر کلمہ پڑھنے والا اس بات دا اقرار کردا ہے، عقیدہ رکھدا ہے کہ اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ محبوب اگر ہے اللہ نو، سب تو زیادہ پیارا اللہ دی نگاہ دے اندر ہے، سب تو زیادہ عزت و عظمت والی اگر کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا عزت والا، اتنا عظمت والا، اتنا پیار والا کہ میرے محبوب پیغمبر دی آنکھ وچوں اگر آنسو آ جائے رب دی رحمت برداشت نہیں کر دی، اللہ عرش معلی تو تسلیاں نازل کردا ہے، قرآن بنا دیتا ہے۔ اتنی عزت والا پیغمبر، مگر رب کائنات فرماندے سونا اے جڑے تیرے نال ہیں نا ہن غریب، انہاں دے کول کوئی مال نہیں۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میں اکھی نال 70 صحابہ کرام نو مصطفیٰ دی مسجد دے اندر دیکھے ہے کہ جنہاں دے وجود تے کوئی کرتا کوئی نہیں، سر تے امامہ کوئی نہیں، کوئی بڑی لمبی چوڑی چادر کوئی نہیں، چھوٹی چھوٹیاں چادراں انہوں نے پائی ہوئی نے، حتیٰ کہ جدو نماز دے اندر سجدے دے اندر جاندے نے اپنے دونوں ہتھاں نال اپنی چادر نو کنج کے قابو کر لیندے نے کدرے ساڈی شرم گاہ نہ کھل جائے۔ اتنا تنگ کپڑا ہے انہاں دے وجود تے، کھاون نو کوئی شے نہیں ملدی، مگر رب کائنات فرماندے او میرا مرشد، او میرا محمد سونا، او میرا نبیاں دا امام محمد رسول اللہ، خاتم المرسلین محمد رسول اللہ، انہاں تیری دعوت نو قبول کیتی، تے محمد رسول اللہ دی نبوت اور رسالت نو تسلیم کیتی، پیو چھوڑیا تینوں نہیں چھوڑیا، ماں چھوڑیے تینوں نہیں چھوڑیا، کنبہ چھوڑیا تینوں نہیں چھوڑیا، وطن چھوڑیا تینوں نہیں چھوڑیا، برادری چھوڑیے تینوں نہیں چھوڑیا، سجن دشمن بن گئے تینوں نہیں چھوڑیا، اپنی جماعتاں چھوڑیاں تینوں نہیں چھوڑیا، اپنے آباء و اجداد دے مذہبی گروہ چھوڑے نے، تے محمد رسول اللہ نے چھوڑیا۔ سونیا ہن میں تے محمد نو آکھدا پیاں، تو مینوں ساری کائنات نالوں زیادہ پیارا ہے، پر اے تیرے یار انسان ہے نا۔ توجہ کرنا، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ اس بات دی طرف توجہ کروا گئے نے، آخر انسان نے انہاں کولوں کدی نہ کدی کوئی بھول چوک کوئی غلطی ہو جانی ہے، انسان جو ہے، لیکن پیارے مینوں اتنے نہیں تیری وجہ کر کے۔ اللہ فرمانے لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ او میرا یار محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا تھوڑا بولتے کہہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات فرماندے میرا یارا تو ہی مینوں وڈا پیارا ہے، اس کائنات دے اندر تیری عظمت تے پیار بھی بڑا مینوں، حتیٰ کہ جے کر کوئی تینوں تھوڑا جیا بھی جھنکے چاہے تیری ذات دے بارے کوئی کسے قسم دی زبان درازیاں کرے، تیرا دل مونجھا ہو ونجے، میں اتوں قرآن نازل کر کے تے محمد دے قلب اطہر تے تسلیاں دینا ہے، حتیٰ کہ ایک موقع کائنات دے امام محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات نو اٹھے کوئی نہیں تہجد دے اندر، تے سکے چاچے دی بیوی ام جمیلہ اے مپر بڑھڑی سارے مکے دے اندر
سویرے ڈھنڈورا پیٹ دیندی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جڑا اپنے رب دی خاطر، اپنے اللہ دی توحید تے وحدت دی خاطر اپنے نال وگاڑے ہسو، اللہ دی توحید دی خاطر چاچے مخالف بنا لے، اس اللہ دی الوہیت دی خاطر برادریاں نال دشمنیاں لے لئیاں، جڑے اللہ دی دعوت دیندا ہے او مکے والے او اج اللہ تے محمد دے تعلق ٹوٹ گئے نے، اج رات نو اس نے اپنے مالک نال گلاں کوئی نہیں کیتیاں، اج رات نو تلاوتاں کوئی نہیں کیتیاں، اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر تھوڑی جی پریشانی آندی ہے کہ ویکھو اس عورت نے کس قسم دے پروپگنڈے شروع کر دیتے نے۔ اللہ پاک فرماندا او میرا جبریل جا میرا یار پریشان ہویا کھڑائی، جا کے میرا پیغام دے دے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور جند جیویوں میرا یارا ساری کائنات نال ناراض ہو سکنا، تیرے نال ناراض نہیں ہوندا ہے، او دی نشانی تے دلیل ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مینوں چڑھدے سورج دی قسم آون والی رات دی قسم، اے کائنات تے دنیا دا نظام چلدا پیا ہے، دہ تے رات موجود ہیں، جے تڑی دہ تے رات چلدے پین دنیا دا نظام چلدا پیا ہے، اس بات دی دلیل ما ودعک ربک وما قلی، نہ میں تینوں چھوڑیا نہ ناراض ہویا، یہ تیرے میرے پیار تے تعلق ٹوٹ ونجے نا، اے کائنات تے سورج ابھرنا چھوڑ دے ویا ہے، یہ تیرے میرے تعلق مک ونجے نا، اے رات دنیا دے نا ویا، اے کائنات دا نظام جے چلدا پیا ہے، اس بات دی دلیل ہے کہ تیرا میرا پیار بھی چلدا پیا۔ اللہ فرماندے تو مینوں وڈا پیارا ہے میرا یار سونا محمد، کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع تے چاچا سکا اللہ دے پاک پیغمبر دا پتر فوت ہو گیا عبداللہ، تے چاچا سکا آن کے بیت اللہ دے اندر آن کے کھڑا ہو کے اعلان کرندا ہے یا معاشر القریش، او قریشیو خوش ہو جاؤ بشرو یا معاشر القریش، با تیرا محمد لائب نہ لائے، محمد سونے دا پتر فوت ہو گیا ہے، آج تو بعد محمد دا نا کہنی لینا ہے۔ حضرات جیتا ایو جیا موقع ہوندہ ہے کہ جدہ دشمنہ دے گھر دے اندر بھی موت آ جائے خوشیاں نہیں کری دیا ہے، کیونکہ آج جے کہیں دشمن دے گھر موت دا پھیرا ہے، کل کہیں یار تے سجن دے گھر وچ بھی آ سکتا ہے، اے او موقع ہوندہ ہے جدہ بندے دشمنیاں بھی بھلا کے کدوے دا غم ونڈے رہے، مگر چاچا جے دشمنی دے اظہار پہ کریندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے دل تے غم چھاویندا ہے کہ اج میرا بابا بھی میرے سر تے کوئی نہیں ہے، اج میری ماں بھی میرے سر تے ہاتھ رکھ کے مینوں تسلیاں دین والی کوئی نہیں، اج نال دے جمن والی بہن بھی میری کوئی نہیں جڑی میں محمد دے دکھ دے اندر شریک ہو جایا، تو دھیاں تے بہناں والا تینوں پتہ ہے، ایو جائے موقع تے بہن بھرا آن کے تسلیاں دیندے نے، ایو جائے موقع تے پیو آن کے تسلیاں دیندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا نہ باپ سر تے موجود ہے نہ بھیڑا بھرا دا ساتھ ہے، سکے چاچن تا خوشیاں پہ کریندے نے، تے آدن خوش ہو جاؤ مکے آلے ہو، محمد دی اولاد ختم ہو گئی ہے، آج تو بعد محمد دا نا کہنی لینا ہے، اللہ دا پاک پیغمبر پریشان تھے بیٹھا ہے، تاں جو اللہ قرآن نازل کر کے آدھا ہے او جد جیوی یہ دنیا تے تیری تعزیت کرن والا کوئی نہیں ہے، آج جے مکے دے اندر تیرے دکھ ونڈن والا کوئی نہیں ہے، میں جو عرشاں والا تیرا یارا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہو جند جیوی میں تیری
اذیت کرے نا میں تیرے دل دے دکھ نو ونڈ لینا کائنات نو دسیا ہے کہ ساری کائنات نالوں زیادہ پیارا ہے تے مینوں محمد رسول اللہ ہے اج سونے محمد نو اللہ فرماندا پیو جند جیوی ساری کائنات نالوں مینوں تو پیارا ہے پر جڑے پیو دادے دے مذہب چھوڑ کے تے محمد دی زبان تے اعتبار کر کے آ گئے نی لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا جے انہاں کولوں کوئی غلطی تھی ونجے تو انہاں نو جھڑکیا نہ کر تو ہی نہ جھڑکیا کر متا اج تو کہیں گل تے جھڑکے جا نصیحت دی خاطر استاد شاگرد نو غلطی تے جھڑک سکدا ہے پیو پتر نو غلطی تے جھڑک سکدا ہے وڈا چھوٹے نو غلطی تے انتباہ کر سکدا ہے میاں پیر مرید دی غلطی دی نشاندہی کر سکدا ہے مگر رب کائنات فرماندے جند جیوی انہاں ساری کائنات نو کنڈ کیتی ہے تے محمد رسول اللہ دی زبان تے اعتبار کیتا ہے ساری کائنات دیاں دشمنیاں لیاں نے حتیٰ کہ وسدے گھر چھڑیں دے بیان والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون ساری کائنات چھوڑی نے مگر تے محمد رسول اللہ دی زبان وچوں زندگی دے کسے موقع تے نکلے ہوئے کسے بول چ شک نہیں کیتا تے محمد دی حدیثاں انہاں دا جان تے ایمان بن گیا ہے ماں پہ چھوڑ دیتے نے مگر تیری زبان نو جھوٹا نہیں کیتا ہے کائنات دے مرشد چھوڑ دیتے نے پر تیرے پیغام رسالت دے اندر شک نہیں کیتا ہے اس واسطے میرا یارا او کائنات دے سردارا او میرا محمد کرتارا او سنو میرا یار سجانا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا او میرا سجانا کہ انہاں کولوں غلطی ہو ونجے انہاں نو جھڑکیا نہ کر انہاں دے تے اوکھا نہ ہویا کر کیوں مت کل اندر دا کوئی کالا ایمان دا کالا اتوں بھی کالا تے وچوں بھی کالا ہے متا کوئی کالا مکالا اے بہانہ بنا لے جو محمد صحابہ نو جھڑکیندا ہے اس واسطے صحابہ نو جھڑکنا جائز ہے محمد صحابہ کرام نال لڑدا ہے اس واسطے صحابہ نال لڑنا جائز ہے محمد صحابہ کرام دے شکوے کریندا اس واسطے شکوہ کرنا جائز ہے محمد الرسول اللہ صحابہ نال نفرت کریندا ہے اس واسطے نفرت کرنی جائز ہے اللہ فرماندے نو یارا انہاں کولوں غلطی ہو ونجے میں تینوں آدا پہ اللہ تطرد الذین تو جھڑکنا نہیں ہے حالانکہ جھڑکے تو تیرا حق بندا ہے تو مرشد مرید ہے تو نبی امتی ہے تو استاد شاگرد ہے مگر میں اس واسطے تیرے تے بھی پابندی لیندا پیا کہ قیامت توری کوئی صحابی نو جھڑکے گا میں رب نو چنگا لگدا اللہ دی قسم اور جس صحابی دی غلطی تے مصطفیٰ نو جھڑکن دی اجازت نہیں آج ابو بکر دا نام جتی دے تلوے تے لکھے رب کیسے برداشت کرے آج عمر دا نام لکھ کے جتیاں مارے رب کیسے برداشت کرے آج عثمان دی ذات تے تبرہ کرے رب کیسے برداشت کرے آج مہاجرین دی عزت نو پامال کرے رب کیسے برداشت کرے اور جڑا رب مصطفیٰ نو نہیں جھڑکن دیندا اور صحابی دے بارے کسی اور نو بھی بھونکن دی اجازت نہیں دیندا اور کوئی گل پلے پئی نہیں کہ نہیں پئی اللہ قرآن دا دوسرا موقع ہے اللہ فرماندے سونا میں ساری کائنات دے واسطے ایمان دا مرکز بنایا تے تائیں محمد دا چہرہ بنایا کوئی گل سمجھ آندی پئی نے ساری کائنات واسطے ایمان دا مرکز بنایا ہے
تے تیں محمد الرسول اللہ دا چہرہ بنایا ہے۔ کوئی شخص ایمان نال، محبت نال، پیار نال تیں محمد دے چہرے چل ویکھے چا، بھاویں 12 بچیاں قتل کر کے آیا کھڑوے، او میرا سونا تیرے چہرے دے پیار نال چا ویکھے، میں زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیا۔ میرا دشمن کیوں نہ ہوئے مگر تیرے بوہے تے کھلوتا ہوئے، یا میرا دشمن کیوں نہ ہوئے تے تو دشمن دی وسطی چ رہندا ہوئے، مینو اتنا تیرا حیا ما کان للہ یعذبہم۔ اللہ فرماندا ہے کہ مینو یہ جڑدا ہی نہیں ہے کہ میں انہاں نو عذاب دے وا انت فیہم، تو بھی ہوے میرا یار تے میرا یار بھی وسطی موجود ہوے تے مینو حیا آندا ہے میں تیری وجہ کر کے اپنے دشمناں نو بھی سزا نہیں دیندا۔ او میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مینو پیار ہے تیرے نال، کوئی تیرے چہرے ال چا ایمان نال ویکھے تاں ساری کائنات دے زندگی دے گناہ معاف کر کے او تینوں رحمتاں دا حقدار بنا دینا، تے جے او نہیں ویکھ سکدا تو او دے چہرے دے پیار نال چا ویکھیں تاں بھی زندگی دے گناہ معاف کر چھے۔ اتنا تیری عزت میں بڑھائی ہے، اتنا وقار بڑھایا ہے، اتنا تیرے چہرے دی میں کائنات دے اندر وقار و عظمت بڑھائی ہوں میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر یارا اج ایک گل تینوں آخدا پیاں، اللہ کیڑی؟ اللہ فرمانے جنہ ہر کہن نالوں نظراں ہٹا لیاں نہیں، ہر کہن نالوں نظراں ہٹا لیاں نہیں تے نظر جما لئیے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ او کوئی یہودی ہے اپنے مذہب نو چھوڑ دیتا سو، کوئی عیسائی ہے اپنے مذہب تو نظراں چرا لئیاں سو، کوئی مجوسی ہے اپنے مذہب تو نظراں چرا کے ہٹا کے تے محمد دے بولنا تے نظراں ٹکا لئیاں سو۔ او کائنات دا کوئی ستارہ پرست ہے اپنے آبا و اجداد دے مذہب نو خیر باد کر کے تے محمد رسول اللہ دی دعوت تے نظر ٹکا لئی سو۔ او میرا سجن پاک پیغمبر ایک اور بھی میں پابندی لہندا پیا، اللہ فرمانے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ او میرا یارا، او میرا محمد رسول اللہ، او میرا نبیاں دا امام خاتم المرسلین میرا محمد رسول اللہ، تو بڑا پیارا ہے حتیٰ کہ میں تیرے بولنا دے ہوں دے ہویا کہیں نبی دے بولنا نوی شریعت نہیں بڑھن دیتا ہے۔ میرا موسیٰ میرا بڑا کلیم اللہ ہے، او میرا ابراہیم میرا خلیل اللہ ہے، او میرا عیسیٰ میرا کلمت اللہ ہے، میرا آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، او جند جیوی او میرا یارا، میں انہا سارے انو وڈے پیارے انو میں آنکھ دیتا ہے جدہ میرا محمد سونا آونے، میرا محمد زمین تے بول پوے، میں نو ساری کائنات نالو زیادہ پیارا ہینے، او میرا آدم، او میرا نوح، او میرا ابراہیم علیہ السلام، او تسا سارے میرے امام تے مرشدو، سارے میرے یار تے سجانو، پر میں نو ساری کائنات نالو زیادہ پیارا میرا محمد ہے۔ جتھے میرا یار آ جاوے میرے محمد دی زبان چو کوئی فتوہ تے بول نکل ونی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ مَلَتَنْ سُرُنَّا، تو سامی اپنے اپنے فتوے چھوڑ دی بھی آئے، اپنے اپنے بول چھوڑ دی بھی آئے، اپنی اپنی شریعتاں چھوڑ دی بھی آئے، کیوں اس واسطے کہ جتھے محمد بلندہ پہ ہوئے میں کسے اور دے بول نو شریعت نہیں بن دیندہ ہے، جتھے فتوہ میرے مصطفیٰ داندہ پہ ہوئے اتھے کہیں نبی دے فتوے نوی میں شریعت نہیں آن دیندہ ہے۔ وہ کائنات دے اندر سارے انہوں میں نو پیارا ہے میرا محمد، کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرمانے نو جند جیوی
پر جڑے ساری کائنات نو کنڈ کر کے تے محمد دے چہرے تے نظراں ٹکا لیاں نے لا تدعینا کانو میں ہن انہاں صحابہ کرام کولوں نظراں چاہ کے جے کوئی چودھری آندا پے ہوے مالدار آندا پے ہوے کوئی کیسر و کسرا دا بادشاہ کیوں نہ آ جائے کائنات دا بڑا میاں قبیلے تے خاندان والا کیوں نہ آ جائے تیرے کولوں خباب خبیب بیٹھا ہوے تیرے کولوں بلال زبیر بیٹھا ہوے تیرے کولوں غریب تے نادار بیٹھے ہوے نے جنہاں دے وجود تے کپڑے ہی کوئی نہیں نے جڑے کھاون پیون دے ترے ترے دیہاڑے دے بھوکے بیٹھے ہوئے نے جنہاں دے یار بھی کوئی نہیں نے او میرا پاک پیغمبر ہاں مینوں اتنے چنگے لگ دے نہیں ساری کائنات نو حکم دینا محمد دے چہرے ول ویکھو زندگی دے گناہ معاف کر دے سا تے محمد نو آنا میرا سونا جدا اپنے صحابہ در ویدھا بیٹھو ہوئے مت نگاہ اٹھا کے کسے غیر نال نہ ویکھیا کر کیونکہ میں کائنات دے کسے کالے سپ نو موقع نہیں دیونا چاہندا مت ڈنگ مار لے صحابہ کرام نو کہ صحابی اوئے جن دے چہرے تو محمد رخ پھیر دیا مت کوئی اندر دا کالا بہانہ بنا لائے کہ ابو بکر عمر عثمان دے کولوں مصطفیٰ نے نظراں پھیر لیاں اس واسطے ساری کائنات نو تیرے چہرے دا محتاج بنایا ہے تیری اکھاں تے پابندیاں لیندا پیا ہے صحابہ کرام تو نگاہ نہ پھیرے پیا ہے کیونکہ جویں تو ساری کائنات وچ مینوں پیارا ہے انہیں جڑے تیری مجلس دی میں رونق بنائے نے مینوں ساری کائنات نالوں زیادہ پیارے نے ایمان نال دس جس پیغمبر نو اللہ فرماتا سونا او میرا نبیاں دا نبی محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہاں دے چہرے تے ویدھا بیٹھو میں نا بھکھاں دے آثار ضرور ہیں انہاں دے وجود تے کپڑے عالی شان کوئی نہیں ہیں اے میاں غریب الدیار مسافر ضرور ہیں انہاں دا کوئی دنیا تے سجن تے بیلی کوئی نہیں پر انہاں دے چہریاں تو نگاہ نہ ہٹاویں پیا متا کوئی اندر دا کمینہ کہنو بھونک تے آنکھیں صحابی تو او ہائی جس تو مصطفیٰ نظراں پھیر لیاں ساری کائنات تو نظراں پھیر لیاں کر مگر صحابی تو نظر نہ پھیری کر تاکہ کائنات نو پیغام دیواں کہ جویں مینوں محمد دا چہرہ پیارا ہے اور بد نصیبہ مینوں محمد دے صحابی دا چہرہ بھی انہیں پیارا ہے اج صحابہ تے تبرہ کھلے عام کیتا جائے نبی دی محفل دی رونق نو تبرے بازی دی نشانے بنایا جائے اور صحابی جڑا دیواراں تے ہاتھوں دا پھیر دا ہے کہ میرے گھر دے اندر اگر کوئی سوئی بھی کھڑی ہے تے میں مصطفیٰ دی ہتھیلی تے جا کے رکھاں آج تو سرے بازار بھونک کے آنکھیں کہ ابو بکر صدیق اے باغ فدق کھا گیا ہے سیدہ فاطمہ دا حصہ کھا گیا ہے اور جڑا اپنی دیواراں تے ہاتھ مار کے بھی سوئی بھی مصطفیٰ دی ہتھیلی تے رکھدا ہے وہ مصطفیٰ دی دھی دا حصہ کھا سکدا او بولو حصہ کھا سکدا ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ ہائے ہائے عمر فاروق جس دے بارے اللہ دا قرآن نازل ہونا ہے اللہ فرمانے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ اٹھائیے تفسیر اللہ پاک سونے عمر فاروق دی تعریف پہ کرندہ ہے او عمر فاروق تے تبرہ کرن والے آئے اللہ فرمانے نا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام او بندہ جندہ سینہ اللہ نے اسلام واسطے کھول چھوڑے آئے فہو علی نور من ربہ اللہ فرمانے نو اپنے رب دے نور دیتی ہوئی روشنی تے ایمان تے کھڑا ہویا ہے او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جن دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر سونا محمد رسول اللہ مدینہ طیبہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے ایک دیارے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نو میرے ساتھیوں مینوں اج رات نو خواب آیا ہے تے سن لائے اہل حدیث دا عقیدہ ہے جویں محمد
محمد رسول اللہ تے قرآن دا آمنا حق ہے، جویں مصطفیٰ تے چٹے دینوں چڑھ دے سورج دی طرح جبریل امین دا آمنا حق ہے۔ انہیں اللہ دی قسم سونے محمد دا خواب ویکھنا بھی حق ہوندا ہے، میرے محمد دا خواب بھی وحی الہی ہوندا ہے، میں جس دا خواب بھی وحی ہوئے۔ آج تو دنیا کائنات دا بد نصیب نہ بانے، اس محمد رسول اللہ دی جیندے جاگ دے پیغمبر دی زبان چو نکلی ہوئی حدیثاں دا انکار نہ کیتا کر۔ آج تو بھیک ودا منگنا ہے کہ صحابہ دی عزت کوئی نہیں کرندا ہے، آج ودا بھیک منگنا ہے عائشہ صدیقہ دی عزت کوئی نہیں کرندا ہے، آج ودا لوگاں کو بھیک منگنا ہونا ہے ابو بکر تے عمر دی عزت کیوں نہیں کیتی جاندی۔ میں تینوں دساں پہلے تو اپنا عقیدہ بنا لائے کہ محمد رسول اللہ دا صحابی جدا بھی مصطفیٰ دی بات کرندا ہے، مصطفیٰ دا صحابی جدا کال کال رسول اللہ کہہ دیندا ہے، اور ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، صحابی مصطفیٰ تے جھوٹ بول سکدا۔ اے عقیدہ بنا لے صحابی دی زبان چوں مصطفیٰ تے کدی جھوٹ نہیں نکل سکدا ہے۔ مت جے تو اے عقیدہ بنا لے تے اللہ دی قسم کائنات دا کوئی بد نصیب ہے صحابی تے بھونک نہیں سکدا ہے۔ اج جدا تو مصطفیٰ دے صحابیاں تے شک ودا کریندا ہونا ہے۔ عبادہ بن صامت آکھے میں کنا نال سونے محمد کولوں سنیا ہے، اللہ دا رسول فرماندا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اے لوگوں میں سنے مصطفیٰ کو سنیا ہے کہ نماز فاتحہ بغیر کوئی نہیں ہوندی۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائے سونے پاک پیغمبر فرمایا ہے کہ جیڑی نماز چ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ اللہ دی بارگاہ چ مقبول کوئی نہیں ہوندی۔ اج تو صحابی دی زبان تے شک کرنا ہے، اللہ دی قسم اعزاز اہل حدیث نو حاصل ہے کہ محمد الرسول اللہ تے بھی یقین کرنے آئے، محمد الرسول اللہ دے صحابیاں دی زبان تے بھی یقین کرنے آئے۔ اللہ دی قسم ہے جویں کائنات دے اندر مصطفیٰ دے نال دا سچا کوئی نہیں، انہیں صحابہ کرام دے نال دا بھی اللہ نے سچا کوئی نہیں بنایا ہے۔ اس واسطے اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرات توجہ کیجئے، اللہ فرماندا ہے او ایمان والے اللہ تو ڈر، اللہ تو ڈر، خوف کر اللہ دا۔ کی پیا کرنا ہے تینوں اللہ دا حیا نہیں آندا؟ اللہ کیویں؟ اللہ فرماندا کونوا مع صادقین، سچیاں نالو کھلو، میرے محمد دے یار ہیں جنہاں نو میں سچا بنایا کائنات دے اندر، میرے مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت دا میں شاہد تے گواہ بنایا ہے، میں محمد الرسول اللہ دی ایک ایک ادا دا امین بنایا ہے۔ او اللہ کو ڈر تے خوف کر، صحابہ نو چھوڑ کے غیر دے دروازے تے نہ جا، غیراں دی زبان چوں نکلے ہوئے بولنا تے اعتماد کرنا ہے، صحابی دی زبان چوں نکلے ہوئے کالا کالا رسول اللہ تے اعتبار کیوں نہیں کریندا؟ صحابی دی زبان چوں نکلی ہوئی حدیث پیغمبر تے اعتراض کیوں کریندا پیا ہے؟ اور جس دا راوی صحابی بن جائے، جس واقعے دی شہادت صحابی دے دے، جس دے بارے صحابی کہہ دے میں نبی کو سنیا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ جس دے بارے صحابی کہہ دے میں نبی نو کریندیاں ویکھیا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر تو صحابہ دا دشمن نہ بندا، اگر تو صحابہ دا یار بن جاندا، تو صحابی دا سپاہی بن جاندا، رب کعبہ دی قسم ہے تینوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث تے شک نہ ہوندا، جڑا عبداللہ ابن عمر فرما رہے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے میں اپنی انہاں اکھاں نال مصطفیٰ نو ویکھیا ہے، نماز دے اندر اللہ دا رسول رکوع تو پہلے بھی اور رکوع تو بعد بھی رفع یدین کر رہے ہیں۔ جے تو صحابہ دی عظمت دا قائل ہوندا، کدی حضرت عبداللہ ابن عمر دی حدیث نو جھٹلاندا؟ صحابی دخل رہے تو رسول اللہ میں اکھی نال ویکھے، تو آنا ساڈا مولوی نہیں منیندا، تو آکے ساڈا فلانا نہیں منیندا؟
ساڈے بزرگ آدھے جی وہ کچھاں چ بوتل ہی کھلے ہاں. اتنا بڑا تبرہ صحابی تھے ہووے صحابی تے کچھ چ بوتل ہے کہ کھلوے. وہ بت توڑ کے صحابی بندا ہے, کچھاں چ بت جوڑن والا صحابی نہیں بندا رہندا. جے تڑی بت کچھاں وچ ہون او تڑی مصطفیٰ دا یار نہیں بن سکدا. جدا مصطفیٰ دا یار بن جائے او بتاں نال پیار نہیں کر سکدا ہے. تے ظالم نے مصطفیٰ دے صحابہ نو بت پرست بنا دیتا ہے کہ ہووے صحابی پڑھے نماز کھڑا مصطفیٰ دے پیچھے ہوئے تے بغلاں چ بت پا کے کھڑا ہوئے. جدا تو صحابی نو بت پرست بنا دے میں غیرہ کلوں بھیگ منگنا صحابہ دی عزت نہیں کر دے. آ پہلے صحابی دی تو عزت کر. تو عقیدہ بنا کہ کائنات دا مولوی غلط ہو سکتا ہے, مجتہد دا فتوہ غلط ہو سکتا ہے, کائنات دے ملہ دی سوچ غلط ہو سکتی ہے, کائنات دا فقیہ غلط ہو سکتا ہے, کائنات دے قیاس کرن والے دے قیاس غلط ہو سکتے ہیں, اٹکل پچو لڑان والے دیاں باتاں غلط ہو سکتی ہیں. جو مصطفیٰ دے صحابی نے رسول اللہ کو سنے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا, جو مصطفیٰ دے صحابی نے رسول اللہ کو ویکھے وہ بھی غلط ہو سکتا. حضرت ابو حمید سعدی کہہ دو رضی اللہ تعالی 10 صحابہ دے اندر نماز پڑھے تے آکھے آؤ صحابیو او میرے محمد الرسول اللہ نو اکھی نال عمل کریں دیاں ویکھن والے ہو, میں اج نماز پڑھدا پیاں تے مینوں دسو جو میری نماز رسول اللہ دے طریقے تے ہے یا نہیں. اللہ دی قسم نماز پڑھدا ہے, رفع یدین کریندا ہے, آخری التحیات تورک کردا ہے, ہاتھ سینے تے بندا ہے. اے اللہ دے نبی دی نماز دا طریقہ کر کے پڑھتے 10 صحابہ دی طرف منہ کر کے پوچھدا ہے دسو میں نبی دے صحابہ مینوں دسو میں نبی دے طریقے تے نماز پڑھی ہے یا نہیں. 10 صحابی آکھدے نے اللہ دی قسم تو نبی دے طریقے تے نماز پڑھیے, سونے مصطفیٰ نو اسا انجے نماز پڑھ دیاں ویکھے ہے تے تو نبی دے رفع یدین تے اعتراض کر کے آکھیں اے مکھیاں پہ ماردا ہے, اے فلاں پہ کردا ہے. ابو بکر صدیق تے رفع یدین کرے, عبداللہ ابن زبیر نواسا شہادت دے کہ میں نانے نو انجے کریندیاں ویکھے ہے رفع یدین کریندا ہے. اج تو نبی دے صحابی ابو بکر دا نام لے کے چندے کھانا ہے, ابو بکر دی کسی ہوئی نماز کیوں نہیں پڑھدا. ابو بکر صدیق کو ہستی ہے جس نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آخری نماز پڑھن دا موقع ملے ہے. اللہ دے رسول دے پہلو دے اندر سب تو آخری نماز اگر مل کے پڑھی ہے تو ابو بکر صدیق نے پڑھی ہے. اگر رفع یدین منسوخ ہو گیا ہوندا کدی ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ دی وفات دے بعد رفع یدین کر کے اپنے نواسے نو نہ دکھاندا, اور تو ابو بکر صدیق تے تبرہ کرنا ہے, ابو بکر صدیق دی نماز نو تو غلط آکھنا ہے, ابو بکر صدیق دی شہادت نو تو تسلیم نہیں کردا, غیراں کولوں ابو بکر دی صداقت منوانا. ساڈے نال رل جا. اللہ دی قسم اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ نبی دے صحابہ سارے دے سارے سچے نے. جو نبی کولوں سنیا ہے اس وچ بھی جھوٹ بول سکدے, جو نبی کولوں ویکھیا ہے اس کو بھی نبی علیہ السلام دے عمل ویکھے ہوئے بھی جھوٹ بول سکدے نہیں. اللہ دے رسول دا صحابی آکھے میں کناں نال سنے, اللہ دے رسول فرماندا ہے اللہ دی لعنت ہوئے حلالے کرن کران والے تے تواڈے مولوی حجرے بنا کے بویں جے میاں تو اینو کہے تے اعتبار نہیں تے آج ساڈے کولو حلالہ کرا لا, تو حلالہ کرے تے نال آکھے میں یار صحابہ دا ہاں, میں نوکر صحابہ دا ہاں. نہیں, تو صحابی دا نوکر نہیں ہے, تو غدار ہے. نوکر صحابی دا او ہے جڑا صحابی دی زبان تے اعتبار کردا ہے. صحابی نے آکھے میں مصطفیٰ کو سنے, اہل حدیث نے صحابی دی بات تے اعتبار کیتا ہے. ساری کائنات دے مفتیاں دے فتوے چھوڑ دیتے نے, صحابی دی روایت کیتی ہوئی حدیث نو چھوڑے. او اکے بیٹھے ہو, تھکے بیٹھے ہو, میں نہیں پتا کہ باہروں پالا تو انہوں کونج کے لایا ہے. اللہ کرے تے اے موسم صحیح ہو جائے, آمین آکھو چاہے, اے موسم صحیح ہو جائے. تو حضرات محترم, صحابی اللہ نو ساری کائنات نہ زیادہ پیارا ہے. جویں اللہ نو مصطفیٰ ساری دنیا نالوں زیادہ پیارا ہے, انہیں مصطفیٰ دا صحابی اللہ نو بڑا پیارا ہے. اللہ قرآن دے اندر فرماندے سونا اللہ اللہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ
یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ آتن دساں صحابی اللہ نو کیوں پیارا ہے؟ اس واسطے کہ صحابی وہابی ہے، مشرک کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماندے ہیں یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ او جند جیویوں میرا یارا، اے راتی دیاں ہر ویلے ہر وقت لوگ مینوں سڈیندے نے، جداں اوکھا ویلا ونجے، جداں ہر پاسوں بوہے بند تھی ونجن، اس ویلے میرے ال ویکھ کے دن امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ جداں تویز لے لینے تمی آرام نہیں آیا، جداں دھاگے لکھا تے پڑھتے دم کرا کے ڈولیاں وچ بن لینے مت بھی آرام نہیں آیا ہے، جداں قبراں دیاں مٹیاں دیاں خاک شفاواں چٹ چٹ کے آ گئے تمی آرام نہیں آیا ہے، جداں ڈاکٹراں حکیماں ملوانیاں پیراں گدی نشیناں سارے جواب دے چھوڑے ہے۔ ہن آدن اللہ میاں اللہ نو سڈو، اللہ تو بغیر کوئی کٹن والا کوئی نہیں۔ اللہ پاں فرمانے دوے بوئے پھر کے تاں مینوں سڈیندن او میرا یارا، تے تیرے صحابی کون نے؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اے راتی دیاں مینوں سڈیندے نے کس واسطے؟ اللہ تو راضی ہو ونے، اللہ پتر مار لویں تاویں تینوں سجنا ہے، اللہ مال دے گھاٹے کر لویں تاویں تینوں سجنا ہے، اللہ دکھاں تے مصیبتاں وچ گھرے جاویے تاویں تینوں سجنا ہے، اللہ پتر ساڈے نقصان ہو ونجن، باغ نقصان ہو ونجن، تجارتاں وچ گھاٹے آ ونجن، اپنے بیگانے بن ونجن، کائنات دیاں مصیبتاں تے دکھ ساڈے اُتے چھاں کر جاویں تاویں میرا اللہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اساں کہیں بے بوئے تے کوئی نہیں جاونا ہے، کسے ہور دے کولوں جا کے شکایتاں کوئی نہیں کرنی ہے، کسے ہور دے کولوں جا کے منگنا کوئی نہیں ہے۔ جداں وی سانوں دکھ تے درد آیا میرا اللہ، ساڈے پاک پیغمبر نے جڑا سبق سکھایا سانوں او سبق یاد ہے، اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ او میرا اللہ اساں کہیں اور بوئے دے واقف ہی کوئی نہیں آئے، سانوں بوا ایک واقف کرایا ہے تے سونے محمد رسول اللہ نے تیرا بوا واقف کرایا ہے۔ اللہ پاک فرمانے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اللہ دی قسم ہر ویلے مالک نو خوش کرن دی خاطر انہوں سڈیندے رہ ویندے پکریندے رہ ویندے، مشکلات ہونے خوشیاں ہونے غمیاں ہونے، دن ہوئے رات ہوئے کلے ہوئے اکیلے ہوئے مجمع دے اندر ہوئے، جداں بھی ذکر چھڑ جائے یدعون ربهم تذکرے مالک دے کریندے پے ہوندے نے، لوگ دن سخی سرور اتنا کرنی آلہ ہے، بہو سلطان اتنا کرنی آلہ ہے، حضرت علی حجویری دے کمالات نے، مگر جداں بیٹھے ہوندے تے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اے تذکرے میں رب دے کریندے رہ ویندے نے۔ او قبراں دے پجاریو، گلاب وچ سرخ رنگ بھرن والا کون ہے؟ چمبیلی نو سفید رنگ دیون والا کون ہے؟ امب دے رنگ چینج کرن والا کون ہے؟ کنوں دے ذائقے بناون والا کون ہے؟ اے سبزیاں زمین چوگاون والا کون ہے؟ افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اللہ پاک فرماندا یدعون ربهم، اللہ دی قسم اج اوہ منج صحابی دا، اج وہابی دی اوہ منج، اج اہل حدیث دی اوہ منج کہ ہر مشکل گھڑی وچ سجنا ہے تے کس نو سجنا ہے، اوکھے سوکھے ویلے سجنا ہے تے کس نو سجنا ہے، منگنا ہے تے کہندی بارگاہ وچ جا کے منگنا ہے، کہندے سامنے دامن پھیلاونا ہے، کہندے سامنے رونا ہے، کہندے سامنے اکھیاں دی ہنجواں وہا کے اپنے گناہ دی
ساریاں معافیاں منگنیاں نے. اج کون ہے زمین تے جڑا تویزاں بغیر رب نو منن والا ہے؟ اج کون ہے زمین تے جڑا ہیلیاں وسیلیاں بغیر رب نو سڈن والا ہے؟ اللہ دی قسم ہے جڑا عقیدہ صحابی دا اللہ نے بیان کیتا ہے اج روئے زمین تے او عقیدہ وہابی دا ہے. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اج اپنے آپ نو بڑا موحد آکھن والا بھی اللہ دی ذات وچ شرک کر کھلوندا ہے. آدھا ہے اللہ ہر جا تے ہر ایک وچ موجود ہے. یہ شکلیں وکھریاں وکھریاں، اصل دے اندر تا اللہ دی ذات ہے. ہر دے دل وچ اللہ ہے. اللہ دا ٹھکانہ کتھے؟ مولوی تو پوچھو دا بندے مومن دا دل ہے. اللہ فرماؤ بے ایمان میں تا اپنے قرآن وچ سونے محمد دی زبان وچ وکھایا او جند جیوی او میرا یارا میری پارویں دست اج میں عرش تے رہنا. میں کتھے رہنا؟ عرش تے رہنا. اج موحد ہو کے بھی اللہ دے وجود نو گلی گلی دے اندر ایک ایک گھر دے اندر ایک ایک آدمی دے دل دے اندر اللہ نو کدی کتھاں اللہ تے اللہ رہ گیا. میاں لوگاں تو اتھو توڑی کر چھوڑیا او سونے مصطفیٰ تے اعتبار جو نہ رہ گیا. اللہ دی قسم بحر الرائق دے اندر لکھے ہویا ہے مسئلہ نماز دا طریقہ لکھے ہے. نماز دے طریقے چ لکھے ہے کہ منہ کدے کرے خانے کعبے شریف دے. منہ کدے کرے؟ او بولو او سیر نہ ہلائیو. او یار آخری گھڑیاں نے سیر نہ ہلائیو. جدو بندہ نماز پڑھے تے منہ کیڑے پاسے کرے؟ بولو خان میرے تک تا آواز آنے کتے منہ کرے؟ خانے کعبے دے. اچھا ہن مولوی لکھے ہے بھئی خانہ کعبہ کہیں بابے دی زیارت نو گی ہوئے. خانہ کعبہ کہیں بابے دی زیارت نو گی ہوئے تے اے نمازی وال کی دے منہ کرے. توجہ ہے؟ جدو بندہ پٹڑی تو پھسلدا ہے نا وہ تو پھسلدا ہی رہ ویندا ہے تلکدا ہی رہ ویندا ہے. حضرات اس نے اگو کے آکھیا جے بابے اوراں دی زیارت نو خانہ کعبہ گی ہوئے تو ول ادا ہی منہ کرے جدے خانہ کعبہ ہے. ہن میں تانوں پوچھنا بھئی ایک خانہ کعبہ گیا ہے مشرق والے پاسے کہیں بابے نو ملن واسطے اس نمازی نو کیویں پتہ لگے جو خانہ کعبہ تے اس وقت مشرق وچ کھلوتا ہے؟ اے جے گئے ہوئے بحر ہند جنوبی دے اندر گئے ہوئے کتب جنوبی در بابے نو ملن گئے ہوئے پہلے تک آلات لاتے ویکھے جو بھئی اس وقت خانہ کعبہ زمین دے کیڑے حصے تے کھلوتا ہے. انہاں خانے کعبے نو ڈرامہ بنا چھو. اللہ فرماندا میں خانے کعبے واسطے زمین بیت اللہ دی چنی ہے. میرا محمد روندا ویندا تے بیت اللہ نو آدا او بیت اللہ میرا دل تا نہ کریندا تینوں چھوڑن نو پر ظالمہ مینوں چھڑا دتی. روندا ویندا پیا کدی خانہ کعبہ مدینے چ مصطفیٰ دی زیارت واسطے تا کوئی نہ آیا. کدی خانے کعبے نے عمر فاروق دی زیارت نہ کیتی. کدی خانے کعبے نہ کھیا کہ اج میں سونے مصطفیٰ دی دھی یتیم ہو گئی ہے ابا فوت ہو گیا ہے فاطمہ روندی بیٹھی ہے او میں جو بابے اندر وینا اج میں مصطفیٰ دی دھی سیدہ فاطمہ در ٹور وینا اونوں جا کے تسلیاں دینا نہ رو میں کعبہ تیرے نال کھڑا. کدی سیدہ فاطمہ نو جا کے خانے کعبے تسلیاں دیتیاں اج تیرے بابے واسطے ٹور کے آیا کھلا خانہ کعبہ تے اے عقیدہ رکھے تو وقت پوچھنا سوال کرے نا جو میاں اے نماز اے دے پیچھے ہوندی ہے یا نہیں ہوندی. میں تینوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا میں مولویاں کو نہیں پوچھدا میں تیرے کو سوال کرے نا جڑا رب دے گھر خانہ کعبہ نو ٹور تے مولویاں دی درگاہ تے قبراں تے لے کے جاندا ہے اے امام بنن دے قابل ہے؟ اے دے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تو پوچھنا ہے فلانے دے پیچھے ہوندی کہ نہیں ہوندی. اور رفع یدین تک چھوٹا جی عمل ہے جائے خانے کعبے نو کھوڑ کے بابے دے بوے تے لے گیا ایمان نال دسو پیچھا رکھی کئی شے؟ عقیدہ بناؤ نظریہ بناؤ. کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث دی بات نہیں. سن لو جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا استہزاء کردا ہے مذاق کردا ہے محمد رسول اللہ دے طریقے نو اولا سمجھدا ہے رسول اللہ دی شریعت تے مذاق اڑاندا ہے رب
ذوالجلال دی قسم ہے، حیاتی ہوئے مماتی ہوئے کوئی بھی ہوئے، قادری ہوئے نقشبندی ہوئے سہروردی ہوئے رضاکی ہوئے، اہل حدیث کیوں نہ کہلائے، جو مصطفیٰ دے طریقے دا مذاق اڑاندا ہے کدی امامت دا لائق نہیں بن سکتا ہے۔ کرے مذاق رسول اللہ دا، جس دے ہوٹھاں وچوں نکلے ایک ایک بول تے اللہ فرمائے وکیل ہی یا رب، او سونا تو بلیندا ونج میں تیرے ہوٹھاں دی سچائی بیان کریندا وے۔ اس پیغمبر دی حدیثاں تے اس پیغمبر دے طریقے تے استہزاء و مذاق کرے تے پھر تو پوچھے او فلانا ہے نماز ہوندی ہے یا نہیں ہوندی، او دی نماز کیویں ہو سکدی ہے جیڑا رب دے بھیجی ہوئے مصطفیٰ جائے نماز دا طریقہ دسیا ہے، اس مصطفیٰ تے اعتبار نہیں کریندا، رب دی بارگاہ کھڑا ہون دا حقدار بھی نہیں۔ استہزاء کس تے کیتے ہی، مذاق کس دا کیتے ہی، کس وجہ کر کے کیتے ہی؟ مولوی دی گل تے محمد الرسول ہائے 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 ہائے، تیرا جگر ہے، تیرا گردہ ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ سانو اس اندھی تقلید کو بچا کے مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ صحابہ کرام تے بے اعتباری کرنے والے انہوں اللہ تم اپنی رحمت نال بچا کے صحابہ کرام دا غلام بنا دیتا ہے۔ وہ وقت بھی دنیا تے ہے جدا میں بھی صحابہ کرام دی ذات تے تبرہ اس چیز دا کرنا کہ میاں کچھج بوت لائے کے کھلوتے نے، اے رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے، اے وائل ابن حجر دیہاتی ہے، اے ابو ہریرہ نادان تے غیر فقیہ ہے، انہوں سمجھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ موت تو پہلے توبہ دی توفیق دیتی ہی، صحابہ دی عظمت دا قائل بنائے ہی۔ آج عقیدہ ہے کائنات ساری غلط ہو سکتی ہے، جو مصطفیٰ دے صحابی نے سنے ہیں مصطفیٰ کو لو بھی غلط نہیں ہو سکتا، جو مصطفیٰ دے صحابی نے دیکھے وہ بھی غلط ہو سکتا۔ آئیے عقیدہ بنائیے، منہج بنائیے، سوچ بنائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و عظمت تو بعد اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ دی قسم و صحابہ کرام دی ہے۔ اچھا میں آخری بات کر کے توڑی جان چھوڑنا، سارے منندے ابو بکر صدیق افضل ہے، سارے منندے نے سیدنا ابو بکر صدیق انبیاء تو بعد ساری کائنات دے مولوی ملوانے مجتہداں فقیہاں ولیاں غوثاں کتبہ عبداللہ اتاراں چھوٹیاں وڈیاں کلو سب کلو عزت و عظمت والا ابو بکر صدیق ہے۔ ظالماں تو ابو بکر صدیق دی تقلید کیوں نہیں کیتی؟ تو کیوں نہیں مقلد بنے صحابی ابو بکر صدیق دا؟ عزت عظمت فضیلت ابو بکر دی ہوئے، تقلید غیر دی ہوئے، عزت فضیلت ابو بکر صدیق دی ہوئے، کہنا کسے اور دا ہوئے، عزت فضیلت ابو بکر صدیق دی ہوئے، فتوہ کسے غیر دا ہوئے، عزت فضیلت ابو بکر صدیق دی ہوئے، تے زبان صدیق وچوں نکلی ہوئی حدیث دا انکار کرے۔ ہدایت مقدمے دے اندر لکھے ہویا کہ اگر صحیح حدیث رسول، میں وہ الفاظ نقل کر رہے ہیں جو مقدمے دے اندر نے، اگر صحیح حدیث رسول، لفظ میرے یاد میں، اگر صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ اور صاحبین دے فتوے دے خلاف ہوئے، اساں امام ابو حنیفہ اور صاحبین دے فتوے تے عمل کریں گے، صحیح حدیث رسول اللہ چھوڑ دیں گے۔ تو صحابہ دی کیا عظمت جانے، صحیح حدیث رسول بھی ہوئے اور خلاف ہوئے ایک امتی دے قول دے، تو اکھنے میں امتی دا قول تے من لواں گا، صحیح حدیث رسول نہیں مننا گا، اس واسطے کہ اس حدیث نو بیان کرن والا صحابی اس واسطے نہیں مندا کس دی روایت کرن والا صحابی ہے۔ صحابی آخری ہے کہ میں رسول اللہ نے کلمے سنے ہیں، صحابی آخری ہے کہ میں رسول اللہ کلمے ویکھے ہے، صحابی آخری ہے کہ بات رسول اللہ دیئے، صحابی آخری ہے فتوہ رسول اللہ دا ہے۔ آئیے لوگو آج دی محفل و مجلس دے اندر یہ سبق لے کے جائیے، صحابی دا وفادار ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ دی حدیث تے اعتبار کرتا ہے، جس نو حدیث پیغمبر تے اعتبار نہیں، کدی صحابی دا وفادار بن سکتا نہیں ہے۔ اللہ میں نو اور تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔